بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وإمام المتقين وإمام الموحدين وإمام الموالين وقاتل المشركين والمنافقين علي بن أبي طالب الصلاة والسلام على أفضل الموجودات الرسول المسدد المصطفى الأمجد العبد المؤيد المحمود الأحمد مولاي ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم من الجميع الطواغيت من الأولين والآخرين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات بھیجیے محمد حمد و ثنا اس بابرکت رب ذوالجلال کی کہ جس نے ہمارے دلوں میں مودت اہل بیت ڈالی۔ عزیزان محترم، سخی بادشاہ حسین اس مجمع کو ہر قسم کی نظر بد سے محفوظ رکھے۔ جو سیدوں کی مجالس سجاتے ہیں، جو سیدوں کی مجالس برپا کرتے ہیں، جو اہل بیت کی مجلس برپا کرتے ہیں، جو آل محمد کی مجالس میں آتے ہیں، کیونکہ سرکار فرماتے ہیں کہ آتے ہیں وہی جن کو ہم بلاتے ہیں۔ بھئی توجہ ہے تمام مجلس کی، جنہیں سرکار بلاتے ہیں وہی اس مجمع میں آتے ہیں، اور کبھی غمی اور خوشی میں غیروں کو نہیں بلایا جاتا، غمی اور خوشی میں اپنوں کو بلایا جاتا ہے۔ ہمارے فخر کے لیے یہ بات کافی ہے کہ آل محمد ہمیں اپنا سمجھتے ہیں، آل محمد ہمیں اپنا سمجھتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ کی ایک آیت میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کی شک و شبہے کی گنجائش نہیں۔ تو جو ہے تمام حضرات کی میرے ساتھ سب بولیں گے، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کی شک و شبہے کی گنجائش نہیں، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ مسلمین کے لیے ہدایت ہے، یہ نہیں کہا منافقین کے لیے ہدایت ہے، توجہ ہے نا تمام مجلس کی، یہ نہیں کہا عاجزین کے لیے ہدایت ہے، یہ نہیں کہا مخلصین کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں پروردگار فرما رہا ہے کہ یہ قرآن مجید متقین کے لیے ہدایت ہے، تو بس بتلا رہا ہے کہ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو امام المتقین سے وابستہ ہونا ضروری ہے، جن کا امام المتقین ہو۔ توجہ ہے، یہ قرآن ان کے لیے نازل ہوا ہے۔ میں سوال کرتا ہوں یا اللہ، ہدایت کی ضرورت تو مشرکین کو ہے، ہدایت کی ضرورت تو منافقین کو ہے، ہدایت کی ضرورت تو کافروں کو ہے، لیکن یہ قرآن تو متقین کی ہدایت کرتا ہے۔ فرمایا جن کے دلوں میں آل محمد کی مودت ہوتی ہے ہم انہی کی ہدایت کرتے ہیں۔ خدا نے قرآن مجید میں ایک اور آیت میں فرمایا ہے کچھ ایسے بہرے گنگے اور اندھے ہیں کہ جن پر ہم اپنی ہدایت نہیں کرتے۔ بس خدا فرماتا ہے ان کو جتنا بھی بتا لو، اے رسول آپ ان پر جتنی بھی تبلیغ کر لو وہ تمہاری مانیں گے نہیں۔ کیوں؟ کہ خدا نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ بھئی توجہ ہے تمام حضرات کی،
میں آپ کے سامنے سورہ شورى کی آیت سرنامہ کلام کے دور پر بیان کی ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے رسول کہہ دو کہ میں تم سے تبلیغ کار رسالت کا کوئی معاوضہ کوئی اجر طلب نہیں کرتا، بس جو مانگتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے اہل بیت سے مودت کرو. عشرہ محرم الحرام کی دوسری مجلس سے خطاب کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ آج میں بتاؤں گا کہ مودت اہل بیت کیوں ضروری ہے. خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف احکام بتائے، یعنی نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج ادا کرو، زکوٰۃ دو. یہ مختلف احکام ہیں جو ہمارے یہاں فروع دین کے حساب سے ہیں. وجہ ہے میرے ساتھ سے بولتے رہیں گے، مجھے پتہ لگے گا پورا مجموعہ میرے ساتھ ہے. جو پیچھے والے حضرات ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ توجہ کریں، ایک بار مل کے صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. خداوند کریم نے کہا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو. اب یہ الگ الگ احکام ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ نماز ادا کرتے ہیں اور روزہ نہیں رکھتے تو آپ کو نماز کا تو ثواب ملے گا لیکن روزے کے حساب سے گناہ گار رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے واجب روزہ ترک کر دیا ہے. اسی طرح اگر آپ پہ حج واجب ہے، آپ ادا کرتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے تو آپ کو حج کا تو ثواب ملے گا لیکن زکوٰۃ کے لیے گناہ گار رہیں گے. رسول نے یہ نہیں فرمایا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج ادا کرو اور ساتھ میں اہل بیت کی مودت کرو. اگر یہ فرماتے تو جو شخص نماز پڑھتا اور اہل بیت سے مودت نہ رکھتا تو اس کی نماز تو قبول ہو جاتی، اس کو نماز کا تو ثواب مل جاتا لیکن اہل بیت کی مودت کا گناہ گار رہتا. لیکن اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یعنی تبلیغ کار رسالت کی اجرت، اس کا معاوضہ کیا ہے کہ ہم اہل بیت سے مودت کریں. یعنی رسول نے جو کچھ تبلیغ کی ہے، جو کچھ دین اسلام کی تبلیغ کی ہے، ہمیں نماز کا بتایا ہے، روزے کا بتایا ہے، حج کا بتایا ہے. یعنی رسول نے اپنی پوری عمر میں جتنی دین اسلام کی تبلیغ کی ہے ہم اس پر عمل تب کر سکتے ہیں جب ہم معاوضہ ادا کریں. وہ معاوضہ ہے اہل بیت سے مودت. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک شخص معاوضہ ادا کیے بغیر نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج ادا کرے، خمس دے، جہاد دے، اب مجھے یہ بتائیں کہ آیا اس کے اعمال قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں مودت اہل بیت نہیں ہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ جس کے دل میں میرے محبوب کی آل کی مودت نہ ہو میں اس کا کوئی عمل بھی قبول نہیں کروں. اللہ سلامت رکھے یا علی یا علی کہنے والوں کو. عزیزانو، یہ جو مجلس عزا میں آپ نعرہ لگاتے ہیں نا، یہ آپ اعلان کرتے ہیں کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم علی کے ماننے والے ہیں. یہ جو آپ کا ایک نعرہ ہوتا ہے اس سے یزیدیت کی دیواریں ہل جاتی ہیں. ان کو پتہ لگتا ہے کہ یہاں پر علی کے چاہنے والے ہیں، علی کے ماننے والے ہیں. عزیزانو، خداوند تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک بہترین دین اسلام. اب آدم سے خاتم تک جتنے بھی نبی آئے ہیں ان سب نے اسلام کی تبلیغ کی ہے. ایسا ہی ہے، میں ساتھ سنیں گے بھئی آدم آئے اسلام کی تبلیغ کی، نوح آئے اسلام کی تبلیغ کی، ابراہیم آئے اسلام کی تبلیغ کی. یعنی جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی. اور کہا جاتا ہے کہ محمد رسول اللہ نے اسلام کی تبلیغ 40 سال کی عمر کے بعد کی. یعنی رسول اللہ 40 سال کے بعد نبی بنے. حدیثیں ہیں، روایتیں ہیں. لیکن رسول فرماتے ہیں کہ میں تب بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان موجود تھا. یعنی نبی تب سے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ 40 سال کے بعد نبوت کا اقرار کیا ہو. ظاہری طور پر کیا ہوگا لیکن حقیقی میں وہ تب سے نبی ہے جب آدم خلق ہوا ہے.
بھئی الگ الگ دور میں جب حضرت آدم کا دور تھا تو کلمہ تھا لا الہ الا اللہ آدم صف اللہ. ابراہیم کا دور آیا تو لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. نوح کا دور آیا تو لا الہ الا اللہ نوح صفی اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور اب علی ولی اللہ ہے. اب آپ کو غور کیا ہوگا کہ جتنے بھی کلمے ہیں ان کا پہلا حصہ ایک ہی ہے, لا الہ الا اللہ. یعنی اللہ کوئی نہیں ہے سوائے ایک ہے, اللہ ہے. یعنی کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے. آگے ہر نبی کے حساب سے آگے لگا محمد رسول اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, آدم صف اللہ. توجہ ہے نا تمام مذاہب کی. اور اب اللہ کے ولی ہیں تو اب آتا ہے علی ولی اللہ. بھئی توجہ ہے تمام مذاہب کی. ہر حساب سے کلمے ہیں. یعنی ہر نبی نے دین اسلام کی تبلیغ کی ہے, اور یہ جتنی بھی تبلیغ کی ہے اس کا معاوضہ کیا ہے؟ اہل بیت سے مودت ہے. اور اگر غصب کے مال پر تصرف کیا جائے تو وہ جائز نہیں. ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں امام نے اسے دیکھا کہ وہ ایک دکان سے 2 اناج چوری کرتا ہے. توجہ چاہوں گا تمام مجمع کی. ایک دکان سے 2 اناج چوری کرتا ہے, آگے جاتا ہے ایک نان فروش کی دکان سے 2 نان چوری کرتا ہے. اور جب امام دیکھتے ہیں کہ وہ آگے جا کر ایک غریب مفلس شخص کو وہ چاروں چیزیں دے دیتا ہے, امام نے بڑا تعجب کیا, اسے بلایا اور فرمایا کہ اے شخص تو نے ایسا کیوں کیا کہ ایک جگہ تو نے چوری کی اور دوسری جگہ سخاوت دکھائی. اس نے امام کو فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ میں ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں لکھتا ہوں, جو ہے, اور ایک گناہ کے بدلے 1 گناہ لکھتا ہوں. تو جب میں نے وہ 4 چیزیں ایک غریب کو دے دی تو اللہ نے مجھے 40 نیکیاں عطا کی. جبکہ وہ مال چوری کا تھا لہذا 4 چیزیں چرائی اور وہ 4 گناہ اگر ہٹائے گئے تو میں 36 نیکیوں کا مستحق. امام نے کہا نہیں, یہ تیرا حساب غلط ہے. تو نے مال چوری کیا اور چوری کے مال پر تصرف جائز نہیں. اب اگر کسی کا مال چوری کیا جائے اور اسے آگے تصرف کیا جائے یعنی استعمال کیا جائے تو وہ بھی گناہ ہے. اب مجھے صرف اتنا بتا دے کہ اگر ہم معاوضہ یعنی مودت اہل بیت ادا نہ کرے اور نمازیں پڑھے تو اب آپ پہ میں چھوڑتا ہوں کہ یہ گناہ ہوگا یا ثواب ہوگا, کیونکہ تبلیغ اسلام میں جو ہم نے سیکھا ہے جب تک